فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں محنت ہوتی ہے تھوڑی زیادہ۔ سامعین گرامی، انسان کو جو یہ عظمت ملی، یہ شان ملی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کی طرف توجہ کرنا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قرآن و حدیث کے ساتھ وابستگی ہے۔ انسان نے قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے رکھا ہے، اس وجہ سے اس کو عظمت و شان ملی ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا، لیکن پہاڑ اس کو اٹھانے کی طاقت ہمت نہیں رکھ سکے، پھر ہم نے اس قرآن کو اس امت مسلمہ پہ نازل کیا اور انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں بٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے انسان کو مرتبہ اور عظمت و شان دی۔ اسی وجہ سے آج پورا ہندوستان اس بات سے پریشان ہے کہ ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم اتنے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، ہم بڑے سکالر دانشور کے پاس اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں جو کئی سال وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ چٹائی پہ پڑھنے والے ایک طالب علم کے ذرہ برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ یہی ہے کہ ان طلباء جو چٹائی پہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی قرآن و حدیث کے ساتھ وابستگی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بخوبی ان کا نام سنا ہوگا کہ ان کو جو رتبہ ملا، مقام ملا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بچپن کے زمانے میں چھوٹا بچہ تھا، میری والدہ ماجدہ مجھے کہا کرتی تھی آپ دھوبی کے پاس دھوبی والا کام سیکھا کرو۔ میں سیکھنے جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں جب اس محفل میں بیٹھا تو میری کیفیت و حیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ مجھے وہ اس مجلس میں اتنا سکون ملا، مجھے وہ دھوبی والا جو کام کرتا تھا اس میں سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ روزانہ میری والدہ ماجدہ بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ دھوبی کے پاس جا کے کام کرو، لیکن میں دھوبی کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ میں حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کر وہاں اللہ کا قرآن اور حدیث سیکھا کرتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ عرصہ گزر گیا، جب میری والدہ کو خبر ملی، میں اس کو بھیجتی ہوں کہ یہ دھوبی کے پاس جائے، لیکن یہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جاتا ہے، دھوبی کے پاس کام کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس اس کی والدہ ماجدہ آئی اور امام ابو حنیفہ کو کہا کہ اے امام ابو حنیفہ، تو نے میرے بیٹے کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بیٹا جاتا دھوبی کے پاس، کچھ پیسے کماتا، کچھ مال و دولت کماتا، اس کی وجہ سے ہمارا خرچہ چل جاتا، لیکن تو نے اپنی مجلس میں اس کو بٹھایا ہے، اب تو یہ کسی کام کا بھی نہیں رہا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس کی والدہ کو کیا خوب جواب دیا اور کہا کہ بڑھیا، تجھے کیا علم، یہ تو وہ بندہ ہے جو بادشاہوں کے ساتھ ایک پستے کا حلوہ کھایا کرے گا۔ پستے کا حلوہ وہ ایک خاص قسم کا حلوہ ہوا کرتا تھا جو صرف بادشاہ اس زمانے میں کھایا کرتے تھے، اور بادشاہ کو روزانہ نصیب نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ بھی مہینے بعد یا سالہ بعد وہ کھایا کرتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ کی مجلس میں کچھ عرصہ رہا، اس کی قرآن و حدیث کے ساتھ وابستگی ہوئی، قرآن و حدیث کو سیکھا، تو وہ وقت کا قاضی و قضا بن گیا اور وہ لوگوں کے سامنے فیصلہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کے سامنے وہی حلوہ پیش کیا۔ حلوے کو دیکھ کر امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور امام ابو یوسف سے بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے، حلوہ آپ کے سامنے پیش نہ کرتا؟ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا، مجھے حلوے سے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے اس بات سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بات یہ ہے کہ میرے استاد امام ابو حنیفہ نے میری والدہ کو کہا تھا کہ یہ بیٹا تیرا عام بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہوں کے ساتھ حلوہ کھائے گا۔
میرے اس استاد کی دعاؤں کا آج نتیجہ ہے، انہوں نے میرے قرآن و حدیث کے ساتھ وابستگی کی اور آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی حلوہ کھا رہا ہوں۔ سامعین گرامی، اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے جس کی قرآن و حدیث کے ساتھ زیادہ وابستگی ہوتی ہے وہی زیادہ رتبے والا، زیادہ شان والا ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف رجحان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لیا اس نے دینی تعلیم کو حاصل کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ جس نے دینی تعلیم کو حاصل کر لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ میرے پیر مرشد پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر اور انجینئر تھا جس کے والد نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور اس کے علاوہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، اور جب اس کا والد فوت ہو گیا تو جو ڈاکٹر انجینئر تھا رو رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو دلاسا دلایا، حوصلہ دلایا کہ بیٹا نہ رو، اس طرح ہوا کرتا ہے، تسلیاں دلائی، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکا بلکہ زور زور سے چیخنے لگا۔ ساری عوام متاثر ہوئی، اس کی طرف دیکھنے لگی، دیکھتی رہی۔ جب تمام عوام نے دیکھا، مولانا صاحب جو نماز جنازہ اس کے والد کے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی تھوڑی دیر سکوت کر گئے اور کہا کہ پوچھتے تو ہیں یہ جو زیادہ چیخیں لگانے لگا ہے۔ اس سے جا کے اس کے کان سے پوچھا کہ وجہ بتاؤ، آپ اتنا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس ڈاکٹر انجینئر نے کہا میرے والد نے مجھے ڈاکٹر جیسی بڑی اعلیٰ ڈگری حاصل کرا دی، میرے والد نے مجھے انجینئر جیسی اعلیٰ ڈگری حاصل کر دی، لیکن میرے والد نے کبھی مدرسے میں میرا داخلہ نہیں کرایا جہاں جا کے میں نماز جنازہ سیکھ سکتا تھا۔ آج میرے والد کی وفات ہو گئی ہے، میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے ہے، لیکن مجھے نماز جنازہ نہیں آتی۔ سامعین گرامی، یہی ہے مدارس جہاں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم نے نماز جنازہ سیکھنا ہو تو ہمیں مدارس سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آج تک 1400 صدیاں گزر گئیں، 1400 صدیوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال، سارے افعال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم، جو امور درپیش ہوئے وہ آج محفوظ ہیں۔ محفوظ کرنے کا مسکن کہاں ہے؟ محفوظ کہاں کیے جاتے ہیں؟ وہ مدارس ہی ہیں، جو 14 صدیوں بعد بھی ان مدارس والوں نے محنت کی اور ایسے امام پیشوا تیار کیے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال اور سارے افعال کی پاسداری کی اور ان کو محفوظ رکھا۔ سامعین گرامی، انہی طلباء کی وجہ سے جو مدارس میں پڑھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہی کی بدولت آپ سے عذاب کو ذیل کرتا ہے اور اپنی رحمت برساتا ہے۔ آپ نے واقعہ بخوبی سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو حکم کیا کہ آپ جاؤ اور اس زمین کو پلٹ کر تباہ و برباد کر دو۔ جب فرشتے آئے اور تباہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے رب تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو فرشتے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ ہم اس بستی کو کیسے برباد کریں، ہم اس بستی کو کیسے تباہ کریں؟ ادھر تو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو کیسے تباہ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو تباہ نہ کرو بلکہ میری رحمت جا کے برسا دو۔ انہی کی بدولت، انہی طلباء کی بدولت جو صبح سویرے اٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سناتے ہیں، انہی کی بدولت آج ہم پہ عذاب نازل نہیں ہوتا بلکہ رب کی رحمت برستی ہے۔ اور اسی طرح جب ایک سردار راستے سے گزرنے لگا
بدکار تھا، زناکاری میں مبتلا تھا، گزرنے لگا، اس کی نظر طلباء پر پڑی جو طلباء اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، زور زور سے اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، اس پر ایک سرداری کا نشہ چھایا ہوا تھا، لیکن اس کی ایک نظر دیکھنے کی انتظار تھی۔ جب اس نے طلباء پہ نظر ڈالی، اگر بری نظر کی تاثیر ہوا کرتی ہے تو اچھی نظر کی بھی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ جب بندہ برے بندے کو دیکھ لے تو بندے کی جسم کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بندہ دیکھ لیتا ہے تو بندے کی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ جب اس بادشاہ نے طلباء کو دیکھا تو اس کی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی، تو وہ بادشاہ تھوڑی دیر ادھر رکا اور ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر گھر چلا گیا۔ واپسی آیا تو ان طلباء سے بات چیت کی، جس کی وجہ سے محبت کے اشتیاق اور زیادہ بڑھنے لگ گیا۔ جب محبت کے اشتیاق اور بڑھنے لگا تو وہ ان طلباء کی جوتی سیدھی کرنے لگا اور طلباء سے معذرت کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ تو اللہ کے فرشتے ہو، اور ان مدرسے کی دیواریں چومنے لگا کیونکہ ادھر اس کو سکون ملتا تھا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ کو خوشی جب آپ سردار تھے اس وقت ملتی تھی یا جب آپ طلباء کی جوتی سیدھی کرتے تھے اس وقت ملتی تھی، تو اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ مجھے جو طلباء کی جوتی سیدھی کرنے میں مزہ آتا ہے مجھے اس طرح سرداری کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ شیخ جعفر ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عباسی خاندان کے بڑے سردار گزرے ہیں، بڑے نواب گزرے ہیں۔ وہ سردار بننے سے پہلے بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے۔ طلباء ان کے پاس آیا کرتے تھے، ایک مجلس بنی ہوئی تھی، مدرسے جیسا ماحول ہوتا تھا۔ طلباء آ کے اس شیخ سے پوچھا کرتے تھے، حدثنی شیخ فلاں، ہمیں فلاں حدیث سنا دیجئے، ہمیں فلاں حدیث سنا دیجئے۔ جب بادشاہ بن گئے تو ان کے وزیروں نے پوچھا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے دل کے اندر ابھی بھی کسی چیز کی خواہش باقی ہے؟ ابھی بھی آپ کو کسی چیز کی تمنا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ ایک چیز جو پہلے میرے دل میں تھی، جو پہلے میں کیا کرتا تھا، میرے دل میں وہ چیز، اسی چیز کی تمنا ہے۔ تو وزیر مشیروں نے پوچھا کہ آپ ہمیں حکم کیجیے، ہم اس حکم کی تکمیل کریں گے۔ تو شیخ ابو جعفر منصور رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں محدث ہوا کرتا تھا اور اسی طرح مجلس بنی ہوئی ہوا کرتی تھی، اور لوگ مجھ سے حدیث کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں ان کو حدیثیں دیا کرتا تھا۔ تو خلفاء جو ہوتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے سارے خدام کو حکم کر دیا کہ صبح آپ سارے خدام آپ اپنی تپائیں لے کے، حدیث کی کتابیں لے کے اسی طرح مجلس بنانا تاکہ آج ہمارے سردار ہم سے خوش ہو جائیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے اس جیسی پریکٹیکل کوشش کی، لیکن شیخ ابو جعفر منصور رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، تم وہ نہیں ہو بلکہ وہ تو ان کے چہرے پہ تو اللہ کی نورانیت ہوا کرتی ہے، ان کے چہرے پہ تو سنت نبی سجی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو چٹائیوں پہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں درد دل ہوتا ہے، تمہارے دل کے اندر درد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہی ہوتے ہیں طلباء جو درد دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صدائیں سنتے ہیں۔ اور یہ طلباء، یہ علماء، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا ماخذ ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہوتا ہے۔ اور خود سائنسدان جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو مان لیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم کیا ہے وہی حکم ہماری صحت کے لیے مفید ہے، اور ہماری صحت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مفید ہے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دہنی کروٹ کے بال سویا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ امر ہے۔ اور سائنسدان فرماتے ہیں اگر تم بائیں کروٹ پہ سو گے
تو تمہاری صحت کے لیے یہ مضر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو دل ہے یہ بائیں طرف ہے، یہ خون یہ پورے جسم کے اندر سپلائی کرتا ہے، سپلائی کی وجہ سے بندے کی صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر یہ بائیں کروٹ پر لیٹے گا تو اس کے اثرات منفی اثرات پڑیں گے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت منفی اثرات پڑے گا۔ سامعین گرامی، یہی مدارس ہیں جو ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں مدارس والوں نے کیا کیا ہے، مدارس والوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس والوں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کس نے تمہیں بتائیں؟ انہی مدارس والوں نے ہی تو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس نے بتائی؟ انہی مدارس والوں نے ہی تو بتائیں۔ اور نماز جنازہ ہمیں کس نے سکھایا؟ انہی مدارس والوں نے ہی تو سکھایا۔ اور عیدین کی نماز کس نے سکھائیں؟ انہی مدارس والوں نے ہی سکھائیں۔ حتیٰ کہ استنجے تک انہی مدارس والوں نے ہی تو سکھایا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں مدارس والوں نے ہمیں کیا دیا اور کیا سکھایا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے مدارس کو کیا دیا ہے؟ مدارس کے جو حقوق ہیں کیا آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی ادا کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچے کو قرآنی تعلیم سے آراستہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن سے چلے شام تک، یمن سے شام تک چلے، سفر کتنا تھا؟ اس وقت 1 مہینے کی مسافت کا سفر تھا۔ ایک گھوڑے پر روانہ ہوئے، ایک پورا مہینہ سفر کیا، سفر کرتے رہے، جب ایک محدث کے پاس پہنچے، جب محدث کے پاس پہنچے وہاں جا کر صرف 10 منٹ کا ٹھہراؤ کیا اور اس سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس وہ حدیث موجود تھی لیکن ایک واسطہ تھا۔ انہوں نے کہا ایک اور واسطے کی وجہ سے انہوں نے 1 ماہ کا سفر کیا تاکہ یہ واسطہ ختم ہو کر میں براہ راستہ ان سے حدیث حاصل کر سکوں۔ انہوں نے صرف ایک واسطے کی وجہ سے 1 ماہ کا سفر کیا۔ تو پہلا حق ہم کا کون سا بنتا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو حکم کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو تم اس وقت اس کو حکم کرو نماز کا، جب 10 سال کا ہو تو تم اس کو ڈانٹو اور مارو اور اس کو نماز کی طرف ڈھکیلو۔ جب آج کے لوگ مدارس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، گھٹیا نکارہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ مدارس کی بنیاد کہاں سے چلی؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ صفہ بنایا، اور مدرسہ صفہ کے اندر تمام طلباء تھے، صحابہ کرام تھے، وہاں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے اور وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسی کی بنیاد چلتی چلتی آج پورے عالم انسانوں کے اندر اس کی بنیاد چلی آ رہی ہے۔ نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ بحر ممالک کے اندر بھی کئی مدرسے ہیں اور ان کی بنیادیں ہیں، جہاں ہر سال کئی ہزاروں لاکھوں علماء و حفاظ بنتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہو گیا اور اسی طرح بڑے بڑے مدارس ہو گئے۔ سامعین گرامی، پہلا حق ہمارا یہ بنتا ہے ہم اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے آراستہ کریں، اور قرآنی تعلیم کا مسکن وہ مدارس ہیں، مدارس میں ہم بچوں کو بھیجیں۔ اور ہمارا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنی جان ان مدارس والوں کے لیے قربان کر دیں، ان مدرسے کے لیے قربان کر دیں کہ مدرسہ جو ہمیں حکم کرے گا
ہم اس کے حکم پہ چلیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تعلیم دی تو صحابہ کو جو حکم کیا تو صحابہ نے کبھی ان کے حکم سے منہ موڑا تھا؟ بالکل نہیں موڑا تھا، بلکہ جو ان کو حکم کیا تھا انہوں نے مدرسہ صفہ میں رہ کے تمام حکموں کی تکمیل کی تھی۔ تو ہمارا دوسرا حق یہی بنتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور مدرسے کے لیے اپنی جان کو وقف کر دیں۔ اور اس کے بعد ہمارا تیسرا حق کون سا بنتا ہے؟ تیسرا حق ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کو ان مدرسے پہ خرچ کریں۔ یہ مدرسہ جو لیتا ہے آپ سے لیتا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیتا، ان سے 1 روپیہ 1 آنا بھی حرام ہے، یہ اپنے اوپر 1 آنا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی لیتے ہیں یہ صرف مدرسے کے لیے اور ان طلباء مسکین یتیموں کے لیے لیتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، تاکہ ان کو آسانی سے قرآن کی تعلیم سے یہ آراستہ ہوں۔ جیسا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جب میں طالب علمی کے دور میں مدرسے پڑھا کرتا تھا تو میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور دکان پہ جو سبزیاں گل جاتی تھی جو کسی کام کی نہیں ہوتی تھی وہ رات کو پھینک دیا کرتے تھے، اور میں رات کو آخری پہر میں آیا کرتا تھا، ان کو اٹھا کر میں پانی میں بھگو کر ان کو کھا لیا کرتا تھا اور اپنی زندگی کا گزارا کیا کرتا تھا۔ آج کے دور میں بھی یہی حال ہے، یہی صورت ہے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی عیاشی میں مبتلا ہیں، جو غریب ہیں ان بیچاروں کے پاس احساس تو ہے، درد تو ہے، لیکن وہ کچھ دے نہیں سکتے، ان خود کے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے دعائیں کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم کیا کہ ہمیں مال و دولت چاہیے اللہ کی راہ میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اپنا گھر کا سارا سامان لے کر آئے، 1 سوئی تک نہیں چھوڑا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کا لباس نہیں پہنا بلکہ ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس پہن کے ہمیں یہ سبق دیا کہ لوگو تم مال و دولت سے محبت نہ کیا کرو بلکہ اللہ سے محبت کیا کرو۔ تمہارا مال جاتا ہے تو جانے دینا، تمہارا باپ جاتا ہے تو جانے دینا، بیوی بچے سب کچھ جاتا ہے تو جانے دینا، اسلام کی خاطر دینی مدارس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑنا، تمہاری عزت جاتی ہے تو جانے دینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ تو ان کی ادا کیسی اچھی پسند آئی، تو رب تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین جب آئے تو ان کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ان کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس کیوں ہے؟ کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا علم، تم نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، تم نے اللہ کی راہ میں آج خرچ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف حضرت جبریل امین کو حکم دیا ہے بلکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم ٹاٹ کا لباس پہنو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ادا کیسی اچھی ادا تھی۔